کیا اللہ نے بس ہمیں یہی کہا نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لینا اور زکوٰۃ دے دینا یا حج کر لینا، بس باقی کچھ کرنا نہیں ہے، حکم کچھ بھی نہیں ہے، یا باقی کام اپنی مرضی کے نہیں؟ پہلے تو اس کا معنی سمجھ لیں۔ صلہ رحمی کا مطلب اصطلاحی معنی، چلے لفظی معنوں کو آپ چھوڑ دیں، کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہوئے ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یعنی ملاقات کرنی ہے ملاقات کرے، ضرورت مند ہے تو ضرورت پوری کرے، اور رویہ ان کے ساتھ اچھا ہو، خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے پیش آئیں، اسلام کی ان کو بھی دعوت دیں جو اللہ نے آپ کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، دعوت، اور اس کے علاوہ ان کی غمی میں شرکت کرنا، ان کی خوشی میں شرکت کرنا، اور دنیاوی امور میں ان کے ساتھ اچھا تعاون کرنا، جو جائز اور شرعی امور ہیں ان میں ان کے ساتھ آنا جانا، تعلقات کو برقرار رکھنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ تو اس صلہ رحمی کا حکم کیا ہے اسلام میں؟ کہ یہ کر لو تو ثواب ہے، نہیں کرو تو گناہ کوئی نہیں، یہ وجوبی حکم ہے، اس کا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم رشتہ داری کو ملائیں۔ اس طرح اسلام کے باقی احکامات ہیں نا، کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہے، فرض واجب ہوتی ہیں، ایسے یہ بھی ہے، یہ معمولی اور عام بات نہیں ہے کہ آپ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مفسدین کی اور جہنم میں جانے والے لوگوں کی، عذاب کے مستحق لوگوں کی صفات بیان فرمائی۔ سورہ الرعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وہ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو کس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا؟ رشتہ داری ملانے کا، رشتہ داری ملانے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ رشتہ داریاں توڑتے ہیں، ناطے توڑتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان پر لعنت بھی ہے، آخرت میں ان کا برا انجام بھی ہے۔ اب برے انجام اور ملعون لوگوں کی جو صفات ہیں ان میں ایک صفت یہ بیان فرمائی، اللہ نے جس رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا ہے یہ اس کو توڑ ڈالتے ہیں، رشتے ناطے توڑ ڈالتے ہیں۔ تو یہ کیا عام مسئلے میں ایسا سخت وعید ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 12 میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کا حق دو، جو قرابت داری کا حق بنتا ہے وہ حق ادا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک دو نہیں کئی آیات موجود ہیں رشتہ داری ملانے کے حوالے سے، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری کے حوالے سے، اور قطع تعلقی کے مفسد ہونے کے اور باطل ہونے کے اور اس پر عذاب کی وعید کے حوالے سے قرآن مجید نے بڑی وضاحت بیان فرمائی۔ اور احادیث طیبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 832 ہے، لمبی حدیث ہے، عمر بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ شام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سفر کر کے آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کئی سوال پوچھے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، اللہ نے آپ کو کیا دے کر بھیجا ہے، کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی دعوت ہے، وہ کون سی آپ کی بات ہے جس کو پیغام دے کر اللہ رب العالمین نے ہماری طرف آپ کو بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ نے مجھے رشتہ داریاں ملانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے کس کے لیے بھیجا ہے؟ رشتہ داری۔ یہ اللہ کے پیغام میں سے اہم ترین پیغام ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان، بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا اور اللہ کی عبادت کی جائے، بائیں صورت اللہ کی وحدانیت کہ لا یشرک بہ شیء، کہ اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی توحید، بتوں کا خاتمہ، شرک کی خاتمہ اور رشتہ داری کو ملانا، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔